بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا و مصلیٰ اما بعد۔ معزز طلباء کرام، سامعین و ناظرین، ہم نے نور العزا کے گزشتہ سبق میں چھوٹے کنویں سے مختلف نجاستیں گر جانے کی صورت میں ڈولوں کی تعداد سے متعلق مسائل پڑھے کہ کتنے ڈول نکالیں گے تو کنواں پاک ہو جائے گا، اور اس کے علاوہ کچھ دیگر مسائل۔ ہمارا آج کا سبق استنجا کے مسائل کے بیان میں ہے۔ صاحب نور العزا نے ارشاد فرمایا فصل فی الاستنجائی، یہ فصل استنجا کے بیان میں ہے۔ استنجا کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی اس کا ہوتا ہے مسح موضع النجو او غسلہ، گندگی کی جگہ کو پوچھنا یا دھونا۔ اصطلاحی اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نجاست کو پانی یا پتھر وغیرہ کے ساتھ ختم کرنا، یہ استنجا کہلاتا ہے۔ اس کا پہلا مسئلہ بیان فرمایا یلزم الرجل الاستبراء حتى يزول اثر البول ويطمئن قلبه على حسب عادته اما بالمشي او التنحنح والاضطجاع او غيره، ولا يجوز له الشروع في الوضوء حتى يطمئن بزوال رشح البول۔ آدمی اپنی فطری و طبعی حاجت پوری کرنے کے لیے واش روم میں جائے، فرمایا کہ اس پر استبراء لازم ہے۔ استبراء کیا ہوتا ہے؟ آدمی جو ہے چند قدم چلے، کھڑا ہو، یا جیسے اس کی عادت ہے کھانسے وغیرہ، تو اس کی شرمگاہ کے اندر جو چند قطرے پیشاب وغیرہ کے رکے ہوئے ہیں وہ نکل جائیں، اور یہاں تک کہ بالکل نالی صاف ہو جائے اور آدمی مطمئن ہو جائے کہ اب اس میں کسی قسم کا کوئی پیشاب وغیرہ کا نجاست کا قطرہ باقی نہیں ہے، تو اس عمل کو اختیار کرنا استبراء کہلاتا ہے۔ فرمایا کہ آدمی پر استبراء لازم ہے یہاں تک کہ یزول اثر البول، پیشاب کا اثر زائل ہو جائے، ویطمئن قلبہ علی حسب عادتہ، اور آدمی کا دل اس کی عادت کے مطابق مطمئن ہو جائے کہ اب نالی میں کسی قسم کا کوئی قطرہ باقی نہیں ہے۔ عادت کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، اما بالمشی، بعض لوگ ہوتے ہیں کہ چلنے کی صورت میں ایک دو قدم اٹھائے تو پیشاب کی نالی جو ہے اس میں جو بچے ہوئے قطرے ہوتے ہیں وہ خارج ہو جاتے ہیں۔ ابھی تنحنحی، بعض لوگ ہوتے ہیں جن سے کھانسنے وغیرہ کی عمل سے پیشاب کی نالی جو ہے وہ صاف ہو جاتی ہے۔ والاضطجاعی، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کروٹ کے بال لیٹیں تو یا سیدھے لیٹیں تو اس سے وہ پیشاب کی نالی وغیرہ صاف ہو جاتی ہے، او غیرہ ہی، یا اس کے علاوہ کوئی بھی۔ تو جس بندے کی جیسی عادت ہے حسب عادت، وہ اپنے اس نالی کو صاف کرے اور پیشاب کے ختم ہونے سے مطمئن ہو جائے تو استبراء کا عمل پورا ہو جائے گا۔ اب اس کے لیے وضو شروع کرنا جائز ہے، لیکن اگر وہ پیشاب کے ان قطرات کے زائل ہونے سے مطمئن نہیں ہوتا تو وضو شروع کرنا جائز نہیں ہوگا، جیسے کہ صاحب نور العزا نے فرمایا کہ لا یجوز له الشروع فی الوضوء حتی یطمئن بزوال رشح البول۔ پیشاب کے جو قطرے ہیں ان کے زائل ہونے سے جب تک مطمئن نہیں ہوگا تب تک اس کے لیے وضو شروع کرنا جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ استبراء ہے، اور آگے استبراء کے طریقے کے بعد مصنف نے استنجا کا حکم بیان کیا، اور اس حکم کے جو مختلف درجات ہیں ان کا ذکر کیا۔ فرمایا والاستنجاء سنۃ من نجس یخرج من السبیلین ما لم یتجاوز المخرج، وإن تجاوز وكان قدر الدرهم وجب إزالته بالماء، وإن زاد على الدرهم افترض غسله
3 درجے بیان کیے حکم کے۔ بعض صورتوں میں استنجا کرنا سنت ہے، بعض صورتوں میں واجب ہے، بعض صورتوں میں فرض ہے۔ سنت کب ہوگا؟ فرمایا کہ سبیلین سے جو نجاست نکلتی ہے اگر وہ مخرج سے تجاوز نہ کرے تو پھر استنجا کرنا سنت ہے۔ آدمی کی اگلی اور پچھلی شرمگاہ انہیں فقہ کی اصطلاح میں سبیلین کہا جاتا ہے۔ تو ان دونوں شرمگاہوں سے نجاست نکلی لیکن اس نے اپنے مخرج کو، نکلنے کی جگہ کو تجاوز نہیں کیا، اس سے آگے نہیں بڑھی، تو ایسی صورت میں استنجا کا حکم سنت ہوگا۔ اور اگر مخرج سے تجاوز کر جائے، پھیل جائے، تو پھر ایسی صورت میں دیکھا جائے گا کہ اس کی مقدار کتنی ہے، اندازہ لگایا جائے گا۔ اگر تو وہ درہم کی مقدار ہے تو پھر پانی کے ساتھ اس کو زائل کرنا، ختم کرنا یہ واجب ہوگا۔ اور تیسری صورت، اگر درہم کی مقدار سے زائد ہو جائے، اندازہ یہ ہے، تو پھر ایسی صورت میں اس کو پانی کے ساتھ دھونا فرض ہوگا۔ یہ 3 درجے ہیں حکم کے کہ مخرج سے تجاوز نہ کرے سنت استنجا، مخرج سے تجاوز کر جائے، درہم کی مقدار ہو تو پھر پانی کے ساتھ اس کا ازالہ واجب، اور اگر مخرج سے تجاوز کر جائے اور درہم کی مقدار سے زیادہ ہو تو پھر ازالہ کرنا پانی کے ساتھ فرض ہوگا۔ اب یہ درہم کی مقدار کا اندازہ کیسے ہوگا؟ اس حوالے سے دور حاضر کے فقہاء کرام نے یہ فرمایا کہ آدمی جو ہے وہ اپنا ہاتھ سیدھا کرے اور اس کے اندر پانی ڈالے، یہ جو اندرونی ہتھیلی ہے جتنا پانی اس پر رک جاتا ہے یہ درہم کی مقدار ہوگا۔ تو اگر اتنی نجاست ہو تو درہم کی مقدار، پانی کے ساتھ ازالہ واجب، اور اگر اس سے بڑھ جائے تو پھر ازالہ جو ہے وہ فرض ہوگا۔ وَيَفْتَرِضُ غَسْلُ مَا فِي الْمَخْرَجِ عِنْدَ الْاغْتِسَالِ مِنَ الْجَنَابَةِ وَالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَإِنْ كَانَ مَا فِي الْمَخْرَجِ قَلِيلًا۔ آدمی جب غسل کرتا ہے، جنابت کا غسل یا عورت غسل کرے حیض کے ایام پورے ہونے کے بعد، عورت غسل کرے نفاس کے ایام پورے ہونے کے بعد، اس دوران مخرج میں جو کچھ ہو اس کے حوالے سے غسل کا کیا حکم ہے؟ تو صاحب نور الزا نے فرمایا وَيَفْتَرِضُ غَسْلُ مَا فِي الْمَخْرَجِ، غسل کے دوران جو کچھ مخرج میں ہو اس کو دھونا فرض ہے، غسل جنابت میں، غسل حیض میں، غسل نفاس میں۔ یہاں وہ سابقہ حکم سے مختلف ہے کہ ان کان ما فی المخرج قلیلا، اگرچہ جو کچھ مخرج میں ہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، اس کو دھونا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ فرض ہوگا۔ اس کے بعد آگے استنجا کے حوالے سے مختلف مسائل مزید ذکر کیے کہ وَأَن يَسْتَنْجِيَ بِحَجَرٍ مُنَقٍّ وَنَحْوِهِ وَالْغَسْلُ بِالْمَاءِ أَحَبُّ وَالْأَفْضَلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْحَجَرِ فَيَمْسَحُ ثُمَّ يَغْسِلُ وَيَجُوزُ أَن يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَاءِ أَوِ الْحَجَرِ وَسُنَّةُ إِنْقَاءُ الْمَحَلِّ وَالْعَدَدُ فِي الْأَحْجَارِ مَنْدُوبٌ لَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ۔ اب اس میں چند مختلف مسائل کا اجتماع ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ان یستنجی بحجر منق ونحوہ، استنجا کرنے والا صاف پتھر یا اس جیسی کسی اور چیز کے ساتھ جو اسی جنس سے ہو اس کے ساتھ استنجا کرے جس سے جسم جو ہے وہ صاف ستھرا ہو جائے۔ لیکن فرمایا کہ مائع مطلق کے ساتھ محل کو دھونا یہ پسندیدہ امر ہے، پتھر وغیرہ کے ساتھ صاف کرنے کی بجائے مائع مطلق کے ساتھ جگہ کو، محل کو دھو لینا یہ مستحب ہے۔ افضل یہ ہے کہ الجمع بین الماء والحجر فیمسح ثم یغسل،
کہ استنجا کرنے والا پہلے پتھر کا استعمال کر کے محل کو صاف کرے، اس کے بعد پانی کا استعمال کر کے اسے دھو لے. تو پہلے پونچھ لے پھر دھو لے، یہ افضل امر ہے. اگر کوئی فقط پانی پر اقتصار کرے یا فقط پتھر پر اقتصار کرے تو یہ بھی جائز ہوگا، جیسے کہ صاحب نور الرضا فرما رہے ہیں کہ وَيَجُوزُ أَن يَقْتَصِرَ عَلَى الْمَاءِ أَوِ الْحَجَرِ، فقط پانی پر اقتصار کرنا یا فقط پتھر پر اقتصار کرنا جبکہ نجاست زائل ہو جائے یہ بھی جائز ہے. اصل سنت ہے انقاء المحلی، جو جگہ ہے وہ اچھی طرح صاف ہو جائے، اس پہ کسی قسم کا نجاست کا اثر باقی نہ رہے. وَالْعَدَدُ فِي الْأَحْجَارِ مَنْدُوبٌ لَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ. اب اگر پتھر کے ساتھ کسی نے استنجا کرنا ہے، کتنے پتھر کا استعمال کرے گا، اس حوالے سے حکم شرعی کیا ہوگا، درجہ کیا ہوگا. فرمایا کہ پتھروں کے اندر جو تعداد ہے یہ مستحب ہے، سنت مؤکدہ نہیں ہے. تو کتنی تعداد مستحب ہے؟ فرمایا فَيَسْتَنْجِي بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ نُدْبًا إِنْ حَصَلَ التَّنْظِيفُ بِمَا دُونَهَا. 3 پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا یہ مستحب ہے. اگر 3 سے کم کے ساتھ بھی نظافت حاصل ہو جائے پھر بھی 3 کا استعمال کرنا یہ مستحب ہوگا. آدمی کو چاہے پہلے پتھر کے ساتھ ہی جب اس نے اسے استعمال کیا پاکی، طہارت اور نظافت حاصل ہو چکی، لیکن اس کے بعد دوسرے کا استعمال کرنا، پھر تیسرے کا استعمال کرنا یہ امر مندوب ہوگا، امر مستحب ہوگا. یہاں تک اس فصل کے اندر صاحب نور الرضا نے استبراء کا طریقہ، اس کے بعد استنجا کے بارے میں مختلف احکام جو درجے کے لحاظ سے سنت، واجب اور فرض ہیں، پھر غسل جنابت، غسل حیض اور غسل نفاس کے دوران جو کچھ مخرج میں ہے اس کو دھونے کے حوالے سے حکم بیان کیا. اس کے بعد استنجا کے طریقے میں پتھر کے ساتھ استنجا کرنا، پانی کے ساتھ استنجا کرنا، دونوں کو ملا کر کرنا، ان کے درجات اور احکام بیان کیے اور پتھروں کی تعداد. اب اگر پتھر کے ساتھ استنجا کرنا ہے، 3 پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا یہ مستحب ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ اگلی عبارت کے اندر اس طریقہ کار کو، اس کیفیت کو صاحب نور الرضا نے بیان فرمایا. فرمایا وَكَيْفِيَّةُ الْإِسْتِنْجَاءِ أَنْ يَمْسَحَ بِالْحَجَرِ الْأَوَّلِ مِنْ جِهَةِ الْمُقَدَّمِ إِلَى خَلْفٍ وبالثاني من خلف إلى قدام وبالثالث من قدام إلى خلف إذا كانت الخصية مدلّاة وإن كانت غير مدلّاة يبتدئ من خلف إلى قدام. استنجا کی کیفیت اور طریقہ عمومی طور پر اس میں موسم کا لحاظ کرتے ہوئے فرق ہے، اور صاحب نور الرضا نے اس فرق کی طرف اشارہ بھی کیا. اگر انسان کی اگلی شرمگاہ کے ساتھ جو خصیتین ہیں موجود ہیں، اگر وہ ڈھیلے ہوں، گرمی کا موسم ہے، لٹک رہے ہیں، تو ایسی صورت میں استنجا کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کی الگ تفصیل بیان کی. اور اگر سردی کا موسم ہے اور وہ سکڑے ہوئے ہیں، لٹک نہیں رہے، پھر طریقہ کار کیا ہوگا اس کی الگ تفصیل بیان کی. تو پہلے مرد کے استنجے کا طریقہ کار بیان کیا ہے اور اس میں ان دونوں کیفیتوں کا لحاظ کیا ہے. فرمایا اگر تو گرمی کا موسم ہے اور خصیتین جو ہیں وہ لٹک رہے ہیں، پھر ایسی صورت میں استنجا کا طریقہ یہ ہوگا کہ استنجا کرنے والا پہلا پتھر جو ہے اس کو آگے سے پیچھے کی طرف استعمال کرے گا اور دوسرے کو پیچھے سے آگے کی طرف اور تیسرے کو پھر آگے سے پیچھے کی طرف. یعنی پچھلی شرمگاہ کو صاف کرنا ہے اور خصیتین لٹکے ہوئے ہیں، تو پھر طریقہ کار کیا ہوگا؟ سنت یہ ہے کہ آگے سے پیچھے کی طرف اور پھر دوسرے پتھر کے ساتھ پیچھے سے آگے کی طرف اور پھر تیسرے پتھر کے ساتھ آگے سے پیچھے کی طرف. اور اگر سردی کا موسم ہے، خصیتین سکڑے ہوئے ہیں، تو پھر اس کا الٹ کرے گا کہ پہلے پیچھے سے آگے کی طرف، پھر آگے سے پیچھے، اور آخری پتھر میں پھر پیچھے سے آگے کی طرف کرے گا.
جیسے کہ فرمایا بَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ مُدَلَّاتٍ يَبْتَدِئُ مِنْ خَلْفٍ إِلَىٰ قُدَّامٍ، کہ اگر خصیتین سکڑے ہوئے ہوں، ڈھیلے نہ ہوں، تو پھر پیچھے سے آگے کی طرف ابتدا کرے۔ یہ مرد کے استنجا کا پتھروں کے ساتھ طریقہ کار ہے کہ 3 پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا مستحب ہے، اور ان تینوں کا استعمال کیسے کریں گے۔ عورت استنجا کیسے کرے گی؟ اگر پتھروں کے ساتھ استنجا کرنا ہے تو صاحب نور النظام نے اس کا طریقہ یہ بیان فرمایا، وَالْمَرْأَةُ تَبْتَدِئُ مِنْ قُدَّامٍ إِلَىٰ خَلْفٍ خَشْيَةَ تَلْوِيثِ فَرْجِهَا۔ عورت کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، موسم جیسا بھی ہو، وہ یہ ہے کہ عورت ہمیشہ آگے سے پیچھے کی طرف ہی ابتدا کرے گی، سردی کا موسم ہو یا گرمی کا موسم ہو۔ عورت کے لیے یہ حکم اس لیے بیان کیا، فرماتے ہیں خشیۃ تلویث فرجہا، کہ اگر عورت پہلے ڈھیلے کا، پہلے پتھر کا استعمال پیچھے سے آگے کی طرف کرے گی تو اس کی اگلی شرمگاہ کے گندگی کے ساتھ آلودہ ہونے کا خطرہ موجود ہے، خدشہ موجود ہے، لہٰذا وہ ہمیشہ آگے سے پیچھے کی طرف ہی پہلے پتھر کا استعمال کرے گی، پھر اس کے بعد دوسرا تیسرا استعمال کرے گی، دوسرے میں بھی اور پھر تیسرے کے اندر بھی۔ ثم یغسل یدہ اولا بالماء، پتھروں کے ساتھ مرد و زن دونوں استنجا کر چکے، اس کے بعد کیا کریں گے؟ چونکہ پیچھے فرمایا کہ پتھر اور پانی دونوں کا استعمال جو ہے یہ افضل ہے، پتھر استعمال ہو چکا، پانی کا استعمال تاکہ افضل عمل جو ہے اسے اختیار کر لیا جائے۔ تو اب کیا کریں گے؟ مرد ہے یا عورت دونوں جو ہے پانی کے ساتھ اپنا ہاتھ دھوئیں گے۔ ثم یدلک المحل بالماء بباطن اصبع او اصبعین او ثلاث ان احتاج، پھر اس محل کو ملنا ہے، پانی کے ساتھ ملنا ہے۔ اور کیسے ملنا ہے؟ یہ جو بایاں ہاتھ ہے، بائیں ہاتھ کی انگلیوں کے ساتھ، 1 یا 2 یا 3، تو 1 2 یا 3 جتنی کی ضرورت ہو اتنی انگلیاں استعمال کر کے اس محل کو اچھی طرح انگلیوں کے ساتھ، انگلیوں کے اندرونی حصے کے ساتھ مل کے ساتھ ساتھ پانی بہاتے جائیں گے اور صاف کرتے جائیں گے۔ پھر انگلیوں کے اندر طریقہ کار کیا ہے؟ صاحب نور النظام نے فرمایا یصعد الرجل اصبعہ الوسطی علی غیرہا فی ابتداء الاستنجاء ثم یصعد بنصرہ ولا یقتصر علی اصبع واحدہ۔ استنجا کے دوران جب پانی کے ساتھ استنجا کرنا ہے تو مرد سب سے پہلے اپنی درمیان والی انگلی جو ہے اس کو اٹھائے گا، استنجا کی بالکل ابتدا میں اس انگلی کو باقیوں پر مقدم کرے گا، اس کے بعد بنسر کو، یہ وسطی ہے اور یہ بنسر، تو پہلے وسطی کو اور پھر بنسر کو، صرف ایک انگلی پر اختصار نہیں کرے گا۔ فرمایا ولا یقتصر علی اصبع واحدہ، ایک انگلی پر اختصار نہیں کرنا، پہلے وسطی اٹھا کے پھر یہ، اور اگر 3 کی حاجت ہے تو پھر تیسری بھی ساتھ ملا لے اور اچھی طرح اس محل کو رگڑ کر صاف کر لے گا۔ والمرأۃ تصعد بنصرها واوسط اصابعها معا ابتداء خشیۃ حصول اللذات، عورت جب پانی کے ساتھ استنجا کرے گی اور انگلیوں کا استعمال کرنا ہے تو صاحب نور الازار نے عورت کے لیے انگلیوں کے استعمال کا طریقہ کار یہ بیان فرمایا کہ عورت ابتدا میں ہی اپنی 2 انگلیوں کو اکٹھا اٹھائے گی، اس میں بنسر اور وسطی، یعنی یہ والی انگلی اور اس کے ساتھ درمیان، یہ دونوں انگلیاں اکٹھی اٹھا کر استنجا کا آغاز کرے گی، محل کو ان دونوں انگلیوں کے ساتھ ملے گی اور ساتھ ساتھ پانی بہاتی جائے گی تاکہ محل اچھی طرح صاف ہو جائے، پھر تیسری کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی ساتھ ملا لے۔ صرف ایک انگلی جو ہے یعنی وسطی، جس طرح کہ مرد ابتدا میں صرف وسطی کا استعمال کرے پھر ساتھ بنسر ملا لے گا، عورت صرف وسطی پر اکتفا یا اختصار کیوں نہیں کر سکتی؟ اس کی وجہ بیان کی خشیۃ حصول اللذہ، عورت کے اندر یہ خدشہ اور خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کہ حصول لذت کے اندر مشغول ہو جائے، تو اس خطرے کے پیش نظر کہا جائے گا کہ وہ ایک کا نہیں صرف 2 انگلیوں کا استعمال کرے گی۔ وَيُبَالِغُ فِي التَّنْزِيفِ حَتَّى يَقْطَعَ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ وَفِي إِرْخَاءِ الْمَقْعَدَةِ إِن لَّمْ يَكُنْ صَائِمًا، مرد ہو یا عورت جب استنجا کر رہے ہوں تو اس میں
دو چیزوں کا لحاظ کرنا ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ نظافت حاصل کرنے میں مبالغہ کرنا ہے، یعنی محل کو خوب ملنا ہے تاکہ بدبو ختم ہو جائے، اور دوسری چیز یہ کرنی ہے کہ پچھلی شرمگاہ کو ڈھیلا چھوڑ دینا ہے تاکہ اچھی طرح صفائی ہو جائے۔ لیکن یہ شرمگاہ کو ڈھیلا چھوڑنا اس صورت میں ہوگا کہ اگر آدمی روزہ سے نہ ہو۔ اگر روزہ سے ہو تو پھر شرمگاہ کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا اور اس میں مبالغہ نہیں کرنا۔ فَإِذَا فَرَغَ غَسَلَ يَدَهُ ثَانِيًا وَنَشَفَ مَقْعَدَتَهُ قَبْلَ الْقِيَامِ إِنْ كَانَ صَائِمًا۔ جب آدمی استنجا سے فارغ ہو جائے تو دوبارہ ہاتھ دھو لے، جس طرح استنجا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوئے تھے، اب دوبارہ ہاتھ دھو لے، اور اگر روزہ سے ہے تو پھر کھڑا ہونے سے پہلے اپنی مقعد کو خشک کر لے۔ روزہ نہ بھی ہو تو کپڑوں کو بچانے کے لیے مستعمل پانی سے بہتر یہ ہے کہ آدمی شرمگاہ کو خشک کر کے ہی کھڑا ہو۔ الحمدللہ یہاں تک ہم نے استنجا کے جو مسائل ہیں ان کو استبراء سے شروع کر کے پھر استنجا کے احکام، استنجا کا طریقہ بالتفصیل بیان کیا۔ ہمارا اگلا سبق جو ہے وہ استنجا کے بقیہ مسائل سے متعلق ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم فقہ سے کما حق ہو استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔